اگر ہم خاندانی سسٹم کی بات کریں، اس سے پہلے خانم صاحبہ نے ہمیں عالی نظام خاندانی سسٹم سے متعلق بتایا، تو اس میں 2 بنیادی جزو ہیں، وہ ہے میاں اور بیوی کا. کہیں نہ کہیں ابتدا انڈا پہلے آیا مرغی پہلے آیا یا مرغی پہلے انڈا، نہیں، یہ دونوں جز بہت ضروری ہیں. جب یہ بحث پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے، اسمبلی میں بھی ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ عالی نظام کا جو ابتدائی جز ہے ان 2 اجزاء میں سے ایک جز ہے بیوی کا. چھوٹی عمر کی شادی سے متعلق آج کل بات ہو رہی ہے، سندھ اسمبلی نے تو پاس بھی کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث ہے، ایون حکومتی وزراء بھی کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جو مخالفت بھی کر رہے ہیں، کچھ حق میں بھی ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اس معاشرے میں موجودہ دور میں؟ سلمان بھائی دیکھیں، نکاح کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں تو میرا خیال یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جاتا ہے. نکاح کہتے ہیں عقد بین الفریقین، 2 فریقوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، کانٹریکٹ. ایگریمنٹ کس چیز کا؟ کہ ہم معاشرے کی جو اکائی ہے اور جو پرائمری یونٹ ہے وہ ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں، ایک گھر بنانے جا رہے ہیں، اور اس گھر کا مقصد کیا بنانے کا؟ کہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسل ہے ہم نے ان کو تعلیم فراہم کرنی ہے، تربیت فراہم کرنی ہے، تاکہ آئندہ معاشرے کے لیے وہ نفع بخش اور مفید افراد ثابت ہو سکیں. اب اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی دانشگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا. جب تک ماں مضبوط نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کوئی شخصیت دنیا میں پیدا ہوتی ہو. جتنی بڑی شخصیات دنیا میں گزری ان کے پیچھے بڑی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. امام حسین، امام حسن کے پیچھے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ. تو یقیناً اس طرح آپ جی میرا ایک سوال تھا، وہ میں چاہ رہی تھی کہ میں ہما جی سے پوچھوں. لیکن میری بات تو بالکل پہلے ہم ایک چیز ذرا کمپلیٹ کر لیں پہلے. نہیں میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی ماں اپنی آنے والی اولاد کو مہیا کریں کہ جو عاقلہ ہو، راشدہ ہو، خود سمجھدار ہو، تعلیم یافتہ ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنکح المرأة الا لاربعین، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. جب بھی کوئی اپنی بیوی کا انتخاب کرو تو کوئی خوبی تو دیکھا کرو، اس کا حسب و نسب دیکھو، اس کی معاشرتی حیثیت دیکھو، پھر اس کے ساتھ اس کی شکل و صورت بھی دیکھو، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا اس کی دینداری، اس کی اچھی سیرت بھی دیکھو، عقل و دانش. اور کامیابی اگر چاہتے ہو نا تو اس بیوی کا انتخاب کرو جس کی سیرت، جس کا کردار اخلاق اچھا ہو. اچھا اب جو دینداری یہ تو علم کے بغیر نہیں آ سکتی. اب 8-9 سال کی بچی کے ساتھ آپ شادی کر لیں، 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لیں. بھی سندھ میں جو ہوا جس کی بنا پہ وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ 50 سال کا آدمی ہے، شادی وہ کر رہا ہے 8-9 سال کی بچی کے ساتھ. اب 8-9 سال کی بچی کے پاس دین کہاں سے ہے؟ دین آتا ہے علم سے، اور علم 8-9 سال کی عمر کی بچی کے پاس کیا ہوگا؟ کل وہ ماں بنتی ہے ہماری اولاد کی تو اس اولاد کو تربیت کہاں سے ملے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا. ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا بڑا گستاخ اور نافرمان ہے، مجھے اس نے بڑا تنگ کیا ہے. اس کو گرفتار کیا گیا، بلا لیا گیا. تو آپ نے اس کو جب ڈانٹا تو اس نے کہا میری بات بھی سن لیں، اس سے پوچھیں میرے باپ سے کہ جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے ایسی ماں کی گود میں اپنے آپ کو پایا کہ جو میری ماں بالکل گنوار تھی، ان پڑھ تھی، جاہل تھی، اس کو نہ سلیقہ تھا، نہ طریقہ تھا، نہ عقل تھی، نہ رشد و ہدایت تھی اس کے پاس. اب اس نے جو مجھے تربیت کرنا تھی وہی اس کا رزلٹ ہے. اچھا علامہ صاحب، میں نے اس گفتگو کو سمیٹنا ہے، کوئی آنسر مجھے اس میں دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ایج آج کل کے دور میں جس میں عقل، شعور، دانش، علم، حلم، یہ سب چیزیں ہوں، واقعی 18 سال بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے اس کے جو اہل عقل لوگ ہیں جس بات پہ اتفاق کر لے وہ 17 سال بنتی ہے، 18 سال بنتی. دیکھیں حضرت بی بی عائشہ سے متعلق کیوں روایت ہے کہ ان کی بہت چھوٹی عمر تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 9 سال نہیں 19 سال تھی، لیکن بہت زیادہ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ 9 سال کی عمر تھی. لیکن میں یہاں بات یہ کہنا چاہتا ہوں وہ حضرت عائشہ تھیں
ٹھیک اور وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک تھے. ہے. نہ عائشہ جیسی کائنات میں کوئی بیوی ٹھیک ہے ہے. اور نہ ٹھیک ہے. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی شوہر بے ہے. شک. آقا کی سیرت پر ہم اپنے آپ کو قیاس نہیں کر صحیح کہہ سکتے. رہے. اور نبی پاک کا یہ حوالہ دینے والوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے جو پہلی شادی کی تھی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، 18 سال نہیں تھی. اور جس خاتون کے ساتھ کی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پہلو تو وہ ہم نہیں بیان کرتے، واہ 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 وہ واہ پہلو واہ لے واہ لیتے ہیں. واہ. اور وہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا ایکم مثلی، اور میری امتیوں تم میں سے کون ہے جو میری مثل بن سکتا ہے؟ بے شک. نہ میرے مثل کوئی شوہر ہے اور نہ میرے گھر والوں بے جیسی شک، کسی کے صحیح پاس بات کوئی کریں، بیوی ہے. تو بالکل اس لیے صحیح حضرت عائشہ کی عمر پر ہمیں قیاس کر کے ہرگز معاشرے کے اندر یہ قانون نہیں بنا ٹھیک. سکتے. بالکل کیا ایسا بات شکریہ. ہے.